بالله من الشيطان الرجيم میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں دھتکارے ہوئے شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جزا سزا کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستہ پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستہ پر جن پر تو نے انعام کیا، جن پر غضب نہیں کیا گیا اور جو گمراہ نہیں ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ریڈیو احمدیہ پہ اطاول قدوس طاہر تمام سامعین کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ریڈیو احمدیہ آپ ہر اتوار کی شام 7:70 AM پر 4 سے 5 بجے کے درمیان اور 5:30 AM پر رات 10 سے 12 بجے کے درمیان سماعت فرما سکتے ہیں۔ سامعین کرام، ریڈیو احمدیہ کا مقصد ایک خوشگوار اور دوستانہ ماحول میں احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی تعلیمات، قرآن کریم اور نبی کریم آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں اپنے سامعین کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ پروگرام کے دستور کے مطابق جماعت احمدیہ کے کوئی نمائندہ آپ کے سامنے کسی خاص موضوع پر ابتدائی کلمات پیش کرتے ہیں اور پھر آپ سامعین ان کلمات کے بارے میں بالخصوص اور اسلام احمدیت یا عالم اسلام کے بارے میں بالعموم پروگرام میں فون کر کے اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں اور ہمارے معزز مہمان ان سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ پروگرام میں سوالات کے لیے یا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں، 416-410-6522 416-410-6522۔ اگر آپ بذریعہ ای میل پروگرام میں سوالات بھیجنا چاہیں تو اس کا پتہ ہے QA یعنی کوسچن آنسرز @voiceofislam.ca، QA یعنی کوسچن آنسرز @voiceofislam.ca۔ اگر آپ انٹرنیٹ پہ یہ پروگرام سننا چاہیں تو اس کا پتہ ہے www.voiceofislam.ca۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں جامعہ احمدیہ نارتھ امریکہ کے پروفیسر جناب غلام مصباح بلوچ صاحب موجود ہیں۔ خاکسار آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہے۔ مصباح صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مصباح صاحب، آج آپ کس موضوع پہ پروگرام پیش کرنا چاہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ جماعت احمدیہ جیسا کہ سب کو علم ہے اسلام کی وہ جماعت ہے جس نے جو امت مسلمہ میں آنے والے امام مہدی اور مسیح موعود پر ایمان رکھتی ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس زمانے میں یہ اعلان فرمایا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کی طرف نبی تھے اور جن کا دنیا انتظار کر رہی ہے، وہ دیگر انسانوں کی طرح اور دیگر انبیاء کی طرح وفات پا چکے ہیں، اس لیے وہ اب کبھی بھی دنیا میں نہیں آئیں گے۔ اور حدیث میں جس مسیح موعود کے آنے کا ذکر ہے وہ اسی امت میں ایک شخص کو عیسیٰ قرار دیا گیا ہے جس نے وہی کام کرنا تھا جو کہ بنی اسرائیل میں یہودیوں کے فرقوں کو اکٹھا کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام نے دیا۔ تو یہ بنیادی فرق ہے جو جماعت احمدیہ مسلم جماعت اور اسلام کے دیگر فرقوں میں ہے۔ اور جو جماعت احمدیہ جو یہ عقیدہ رکھتی ہے تو اس کی بنیاد قرآن کریم پر رکھتی ہے۔ قرآن کریم سے باہر جو ہے وہ کسی عقیدے کو فوقیت نہیں دیتی، ہر وہ بات جو قرآن کریم سے ثابت ہے اس پر ایمان رکھتی ہے۔ چنانچہ وفات مسیح جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے ایک بزرگ اور برگزیدہ نبی تھے، ان کی وفات کا قرآن کریم سے جب دیکھا جائے تو ہمیں واضح ثبوت ملتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ قرآن کریم کو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا مسئلہ جو ہے اس کی وجہ سے کوئی مشکل پیش آئے گی تو اس کے حق میں کوئی زیادہ سے زیادہ آیات نازل کی جائیں تاکہ لوگوں کا دھیان اس طرف نہ جائے اور یہ مسئلہ جو ہے کوئی مشکل نہ پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی ایسے وجود کی جو اس کے مقابل پر کھڑا ہو یا اس کے مقابل پر جس کو کھڑا کیا جائے، خود تو نہ کھڑا ہو، بعد میں اس کے لوگ اس کی ماننے والے کھڑا کریں اللہ تعالیٰ کے مقابل پر، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور کوئی فکر نہیں ہے۔ تو اس لیے وفات مسیح کا جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اس میں کوئی پریشانی نعوذ باللہ نہیں تھی کہ اگر یہ بات واضح طور پر نہ کھولی گئی تو کہیں دنیا جو ہے وہ اس عقیدے کے پیچھے نہ چل پڑے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت سے ایک کامل تعلیم نازل فرمائی ہوئی ہے قرآن کریم میں، اور ایسی تعلیم دے دی ہے جس سے تمام معاملات کھل کر حل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا جو ذکر ہے اس کو قرآن کریم سے 4 طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے متعلق جو آیات ہیں قرآن کریم کی اس کی 4 موٹی موٹی تقسیم بنتی ہے۔ نمبر پہلی قسم تو وہ ہے جو براہ راست حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق آیات ہیں، جس میں صرف اور صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہی ذکر ہے۔ تو وہ آیات موجود ہیں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی براہ راست صرف انہی کا ذکر ہے، کسی اور وجود کا وہ ذکر نہیں ہے، اور ان آیات سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت ہوتی ہے۔ دوسری آیات وہ ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا جو مقام ہے، انبیاء کے متعلق جو اللہ تعالیٰ کی تعلیم ہے، جو احکامات ہیں، جو وہ بیان فرمائے ہوئے ہیں، تو چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے اس لیے وہ آیات جن میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کا ذکر کیا ہے
تو وہ آیات جہاں ہر نبی پر اپلائی ہوگی وہ آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی اسی طرح اپلائی ہوگی جس طرح باقی انبیاء پر ہو رہی ہے. تو یہ دوسری قسم بنتی ہے. اور تیسری قسم ایسی آیات کی وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا عام قدرت قانون بیان فرمایا ہوا ہے ہر انسان کے لیے اور ہر نفس کے لیے. ہر وہ چیز جو جان رکھتی ہے، روح رکھتی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک عام قانون قدرت قرآن کریم میں بار بار بیان فرمایا ہوا ہے. تو چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انسان تھے، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک انسان تھے اور روح رکھنے والے تھے، ذی روح وجود تھے، اس لیے لازماً حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی آیات کے تابع آئیں گے جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت قانون کا ذکر کیا ہے. تو یہ تیسری قسم ہے. اس کی میں ابھی مثالیں بھی قرآن کریم سے دوں گا. چوتھی قسم جو ہے وہ قرآن کریم کی تمثیلی آیات ہیں. ایسی آیات جس میں اللہ تعالیٰ نے مشابہت دی ہوئی ہے انسان ذات کی، انسانوں کی. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سی مثالیں دی ہوئی ہیں کہ یہ دیکھو یہ مثال ہے، یہ دیکھو یہ مثال ہے. تو انسان کو توجہ دلانے کے لیے کہ تمہاری عمر کیا ہے، تمہاری زندگی کیا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں سے مشابہت دی ہوئی ہے. تو جو حال اس مثال میں اس چیز کا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی حال ہر انسان کا ہوگا. تو اب میں ایک ایک کر کے جو 4 قسمیں میں نے بیان کی ہیں اس قرآنی آیات کی ان کا میں ذکر کرتا ہوں. پہلی میں نے قسم بیان کی تھی کہ پہلی قسم کی آیات وہ ہیں جو براہ راست حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، جس میں کوئی اور وجود شامل نہیں ہے، صرف اور صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں. چنانچہ پہلی آیت یہ سورۃ آل عمران کی ہے، مشہور آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الی و مطہرک من الذین کفروا، کہ اے عیسیٰ انی متوفیک، یقیناً میں تجھے وفات دوں گا، و رافعک، اس کے بعد تیرا رفع کروں گا. یعنی جو عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کا بعض لوگ کہتے ہیں یا دیگر فرقے کہتے ہیں، تو رفع کا ذکر اللہ تعالیٰ نے وفات کے بعد رکھا ہے. یہ نہیں فرمایا رافعک کا و متوفیک کا کہ اے عیسیٰ پہلے میں تجھے رفع کروں گا تیرا جسمانی طور پر، اس کے بعد پھر جا کے تجھے وفات دوں گا. نہیں، فرمایا متوفی کا، پہلے تجھے وفات دوں گا، و رافعک کا، اور پھر تیرا رفع ہوگا. تو یہ ترتیب جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رکھی ہوئی ہے یہ بہت ہی حکمت پر مبنی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس ترتیب میں ہی ان لوگوں کا رد فرما دیا ہے جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ بٹھاتے ہیں. اور یہ جو اردو میں وفات کا لفظ آیا ہے یہ توفا سے ہی آیا ہے. یہ عربی زبان میں توفا کا مطلب ہوتا ہے وفات پا جانا. تو متوفی کا میں تجھے وفات دوں گا. چنانچہ اسی ٹکڑے کے معنی صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیان فرمائے ہوئے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عیسیٰ انی متوفی کا ترجمہ کرتے ہیں انی ممیتوں کا. ممیت جو ہے وہ موت دینے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے ممیت، یعنی وہ موت دیتا ہے. تو انی متوفی کا ترجمہ حضرت ابن عباس کرتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے انی ممیتوں کا، کہ میں تجھے موت دوں گا. تو یہ صحیح بخاری میں ترجمہ لکھا ہوا ہے، ہم اپنی طرف سے پیش نہیں کرتے. تو یہ پہلی مثال تھی کہ براہ راست عیسیٰ علیہ السلام ہی مراد ہے. پھر وہ مشہور آیت ہے سورۃ مائدہ کا آخری رکوع ہے جس میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ فرماتا ہے کہ کیا تم نے اپنی قوم کو حکم دیا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یا فرمائیں گے کہ یا الہی مجھے تو اس کا علم نہیں کہ وہ مجھے یا میری ماں کو معبود بنائے ہوئے ہیں، کیونکہ جب تک میں ان میں تھا تو میں ان کا نگران تھا اور میں ان کی صحیح رہنمائی کرتا تھا. فلما توفیتنی، تو یہ وہ متوفی کا وہ مستقبل کے لیے متعلق سیگا تھا.
یہی یہاں اب ماضی کا صیغہ آ گیا، فلما توفیتنی، لیکن اے خدا جب تو نے مجھے وفات دے دی، اس کے بعد تو وفات کے بعد تو انسان کو نہیں پتہ چلتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، تو اس لیے اس کے بعد کیا ہوا تو ہی بہتر جانتا ہے. تو یہ ہے فلما توفیتنی کہ جب تو نے مجھے وفات دے دی. اس کا ترجمہ بھی حدیث سے بخوبی حل ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ قیامت کے دن میرے بعض امت کے بعض لوگ جہنم کی طرف لے جائے جا رہے ہوں گے، تو میں اللہ تعالیٰ سے عرض کروں گا یا الہی اسحابی یہ تو میرے بندے ہیں، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، یہ جہنم کی طرف کیوں لے جائے جا رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں جانتا کہ تیرے بعد انہوں نے کیا کیا، ما احدثوا بعدک، کہ انہوں نے تیرے بعد کیا کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پر میں وہی جواب دوں گا جو عبد صالح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیا تھا، فلما توفیتنی کنت انت رقیب علیہم، کہ یا الہی جب تک میں ان میں موجود تھا میں ان کا نگران تھا، میں ان کو دیکھ رہا تھا. فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے توفا کر دیا پھر تو ہی نگران تھا. اب اگر توفا کے مطلب آسمان پر اٹھانے کے ہیں، اس کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمائیں گے کہ اے الہی جب تو نے مجھے آسمان پر اٹھا لیا تو پھر تو ہی ان کا نگران تھا. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر چلے گئے تھے؟ وہاں زندہ بیٹھے ہیں؟ سب جانتے ہیں کہ حضور کی قبر مدینے میں ہے. تو فلما توفیتنی ہی لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کر رہے ہیں. تو جو معنی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کریں گے اس کے، وہی معنی آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کرنے پڑیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی لفظ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے استعمال کیا تھا اپنے لیے استعمال کیا ہوا ہے. تو یہ بھی واضح بتا رہی آیت، یہ بھی آیت براہ راست عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے. میں مختصر کرتے ہوئے دوسری قسم پر آتا ہوں. دوسرا میں نے بیان کیا تھا، دوسری وہ آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کے متعلق اپنا ذکر فرمایا ہوا ہے، ان کے متعلق اپنا قانون بیان فرمایا ہوا ہے. چنانچہ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہیں. قد خلت من قبلہ رسول، اور آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے، قد خلت وہ گزر چکے ہوئے ہیں، وہ اس دنیا سے گزر گئے ہوئے ہیں، وہ وفات پا گئے ہوئے ہیں. افائم ماتا و قتلا، اب وہ کس طرح اس دنیا سے گزر گئے ہیں اگلی آیت اس کی مزید وضاحت کر رہی ہے. افائم ماتا، اگر یہ نبی یعنی یہ رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے گزر جائے، کیسے گزر جائے؟ ام ماتا، موت کے ذریعے، یعنی اگر یہ وفات پا جائے، اور قتلا یا قتل کر دیا جائے. تو دنیا سے گزرنے کی دو ہی صورتیں اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں بیان فرما دی ہیں کہ انبیاء دنیا سے کیسے گزر گئے ہیں، ام ماتا اور قتلا، یا تو وفات پا گئے ہیں یا اگر ان کو قتل کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے کہ انبیاء جو ہیں اس دنیا سے گزرے ہوں. تو یہ آیت بھی واضح بتا رہی ہے. اور خد خلط کا لغت میں بھی عربی ڈکشنری چیک کی جائے تو خلا کا مطلب ہے فلاں شخص گزر گیا، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں وہ اس دنیا سے گزر گیا، یعنی وہ وفات پا گیا. تو جہاں تمام انبیاء رسول گزر گئے وہاں عیسیٰ علیہ السلام بھی گزر گئے، ان کو کیوں استثناء کیا جاتا ہے؟ جی بہت بہت شکریہ مصباح صاحب. سامعین اکرام، آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ 770 AM پر سماعت فرما رہے ہیں. آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام 4 سے 5 بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے. آپ یہی پروگرام 5:30 AM پر رات 10 سے 12 بجے کے درمیان بھی سماعت فرما سکتے ہیں. پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں، 416-410-6522 416-410-6522. اب ہماری تمام ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں، آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، پروگرام میں سوالات کر سکتے ہیں. ہمارے معزز مہمان جناب غلام مصباح بلوچ صاحب آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے. آج کا پروگرام کا موضوع وفات مسیح چل رہا ہے. آپ اسی موضوع پہ سوالات کریں یا اس کے علاوہ کسی اور موضوع پہ بھی آپ سوالات کر سکتے ہیں. جی مصباح صاحب.
جی کال آ گئی. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، زکریا صاحب کے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. زکریا صاحب السلام علیکم. ہلو السلام علیکم زکریا صاحب. ہلو السلام علیکم زکریا صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کو السلام ہماری؟ علیکم. جی سر، اپنا سوال پیش کریں آپ. ہاں جی، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بار بار نبی کریم کو کہتے ہیں وہ مر گئے ہیں، یہ ہے وہ ہے. اگر ایسا ہے وہ کلمہ کیوں پڑھ رہے ہیں کہ وہ ان کی زندہ ہونے کی مثال کیا ان کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور کلمے میں نام آتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کہتے ہیں آپ کہ وہ نہیں آ سکتے، وہ زندہ نہیں اٹھائے گئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا. جب اللہ آگ ٹھنڈی کر سکتا ہے تو ایک نبی کو زندہ بھی رکھ سکتا ہے. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اپنا آپ کے مرزا صاحب نے کتنے مسلمانوں کو کافر کیا ہے، یہ مجھے ذرا جواب دے دیں. جی شکریہ زکریا صاحب. جی مصباح صاحب، 2 سوالات ہیں ان کے. پہلا سوال تو جو ہے وہ تو ہماری دلیل ہی انہوں نے بیان کر دی ہے زکریا صاحب نے، کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ ٹھنڈی کر دی، تو یہی تو ہم کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے لگے، اللہ تعالیٰ نے آگ ٹھنڈی کر دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہاں بچا لیا. ہر نبی کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں بچا لیا ہے. لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام کی بات آتی ہے کہ جب ان کو قتل کرنے لگے تو آپ کہتے ہیں کہ ان کو آسمان پر اٹھا لیا. باقی انبیاء کو تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بچا سکا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس اور کوئی تدبیر نہیں تھی، نعوذ باللہ، صرف اور صرف آسمان پر اٹھانا پڑا ان کو. تو یہی ہم کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اسی دنیا کی آگ ٹھنڈی کر دی اور ان کو قتل ہونے سے بچا لیا اور ان کے دشمنوں کو ناکام کر دیا، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ لوگ صلیب دینا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں ان کو بچا لیا اور ان کو طبعی موت دی جو بعد میں ان کی وفات ہوئی. تو یہ تو وہ دلیل ہے جو جماعت احمدیہ اکثر پیش کرتی ہے کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں بچایا ہے. کسی نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا کے نہیں بچایا کہ چلو اب اس کو مار کے دکھاؤ. اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو اس دنیا میں ان لوگوں میں موجود رکھا ہے اور یہ وعدہ فرمایا ہوا تھا کہ اس کو تم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ میری حفاظت میں ہے. اور وہ واقعی ہر نبی اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی وجہ سے محفوظ رہا ہے اور وہ دشمن ناکام ہوئے ہیں، کبھی بھی اس کو قتل نہیں کر سکے. جو دوسرا سوال تھا، مسیح موعود علیہ السلام نے کسی کو بھی کافر قرار نہیں دیا، یہ پہلے بھی ہم عرض کر چکے ہیں. جب حضرت مرزا صاحب نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تو علماء کی طرف سے کفر کے فتوے شروع ہوئے. یہ پہلا جو قدم ہے علماء نے اٹھایا ہے. تو اس پر مسیح موعود علیہ السلام نے ان کو بار بار گفتگو کرنے کی طرف، ڈائلاگ کرنے کی طرف دعوت دی کہ تم نے کس بیس پر مجھے یہ اعلان کر دیا، حالانکہ میرا جو دعویٰ ہے وہ قرآن اور حدیث سے باہر نہیں ہے. اگر میرا کوئی ایسا عقیدہ ہے جو قرآن اور حدیث سے باہر ہو تو پھر آپ بے شک کریں، لیکن آپ نے نہ میری بات سنی نہ میری کوئی کتاب پڑھی اور یہ فتویٰ اٹھا کے دے دیا. تو بار بار ان کو دعوت دی کہ آؤ اور یہ بات کریں اور ثابت کریں کہ یہ تمہارا فتویٰ غلط ہے اور میں قرآن سے ثابت کروں گا. لیکن جب وہ اس طرف نہیں آئے اور اپنے فتوے پر قائم رہے تو پھر آخر پر جا کر بالآخر پر مسیح موعود علیہ السلام نے یہ اعلان کیا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں تو پھر حدیث میں تو یہ آیا ہے کہ جو شخص ایک مومن کو کافر کہے، من کفر اخاہ فقد باء بہا احدہما، جو شخص دوسرے مومن کو کافر کہے وہ خود کافر ہو جاتا ہے. تو اس روح سے، اس حدیث کی روح سے مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر آپ یہ فتویٰ اپنا واپس نہیں لیتے تو پھر میں مجبور ہوں کہ اس حدیث کی روح سے میں آپ کو کافر سمجھوں، کیونکہ میرا ایمان ہے لا الہ الا محمد رسول اللہ پر، میں قرآن کو آخری شریعت مانتا ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں قیامت تک کے لیے، آپ کی شریعت ہی قیامت تک چلے گی.
تو یہ میرے عقائد ہیں. 5 نمازوں کا میں پابند ہوں, روزے رکھتا ہوں, زکوٰۃ دیتا ہوں, تمام ارکان اسلام, ارکان ایمان پر میرا ایمان ہے. تو اس کے باوجود آپ لوگ مجھے کافر قرار دیتے ہیں. تو پھر مجھے وہ حدیث حق دیتی ہے کہ میں آپ کو سمجھوں کہ آپ پھر غلطی پر ہیں اور جان بوجھ کر مجھے چونکہ کافر قرار دے رہے ہیں, اس لیے آپ اس دائرے میں آ جاتے ہیں جو حدیث میں بیان ہوا ہے. تو اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا, جو یہ صرف احمدی مسلمان یا غیر احمدی مسلمان کی بات نہیں ہے, جو بھی مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر کہتا ہے وہ اس حدیث کی روح سے خود کافر ٹھہر جاتا ہے. وہ کوئی بھی ہو, کسی فرقے سے بھی تعلق رکھنے والا ہو, غلط ہو صحیح ہو, اس کا خدا فیصلہ کرے گا. لیکن اگر وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے اور دائرہ اسلام میں ہے. اب ایسے شخص کو جو کوئی بھی کافر قرار دے گا وہ خود اس حدیث کی روح سے جو ہے کافر ٹھہر جائے گا. تو اس لیے یہی جماعت کا عقیدہ ہے, یہی جماعت پیش کرتی ہے. اور مسیح علیہ السلام نے کوئی ڈاکومنٹڈ فتوے جاری نہیں کیے جس طرح کے دوسرے فرقوں کی طرف سے موجود ہیں. باقاعدہ یہ ڈاکومنٹڈ فتوے ہیں کہ یہ فتویٰ جاری کیا جاتا ہے کہ فلاں 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 کافر ہیں. تو اس روح سے کہیں بھی آپ کو جماعت احمدیہ میں فتویٰ نہیں ملے گا. حضرت مسیح علیہ السلام نے واضح اصول بیان فرمایا ہوا ہے کہ جو شخص کسی کلمہ گو کو کافر کہتا ہے وہ حدیث کی روح سے خود کافر ٹھہر جاتا ہے. جی بہت بہت شکریہ مصباح صاحب. زکریا صاحب کے سوال کے پہلے حصے میں ایک سوال کچھ اس قسم کا بھی تھا کہ ایک طرف تو ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں اور دوسری طرف ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات یافتہ مانتے ہیں. تو اگر آپ اس کی بھی کچھ وضاحت فرما دیں. قرآن کریم واضح بتاتا ہے کہ جتنے یہ انبیاء آتے ہیں جسمانی طور پر ان کی وفات ہو جاتی ہے, اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وفات ہوئی. چنانچہ اللہ تعالی سورۃ انبیاء میں فرماتا ہے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون, کہ ہم نے کبھی کسی انسان کے لیے بھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی بھی انسان کے لیے ہمیشہ کی زندگی نہیں بنائی. افإن مت, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو وفات پا جائے فهم الخالدون, کیا وہ باقی رہیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تجھے تو وفات دے دوں اور وہ باقی رہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا. ہر انسان نے اس دنیا میں وفات پانی ہے. تو جسمانی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں. روحانی طور پر آپ کا فیض زندہ ہے, روحانی طور پر آپ زندہ نبی ہیں, کیونکہ آپ کی امت میں آنے کے بعد اللہ تعالی سے ایک زندہ خدا سے تعلق پیدا ہوتا ہے. تو آپ کی تعلیم میں وہ زندگی ہے جو قرآن آپ دنیا کو دے گئے ہیں, اس میں ایسے زندگی کے سامان آپ دنیا کو دے گئے ہیں جو قیامت تک کے لیے ساری مردہ روحوں کو زندہ کرتی چلی آئے گی. تو جسمانی طور پر آپ وفات پا گئے اور مدینہ منورہ میں دفن ہیں. اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب حضور کی وفات ہوئی کہ یا رسول اللہ آپ پر کبھی بھی اللہ تعالیٰ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا, یعنی آپ کی وفات ہو گئی ہے, اب آپ دنیا میں نہیں آ سکتے. تو جسمانی طور پر حضور بھی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں. روحانی طور پر آپ کا فیض تا قیامت جاری ہے, اس میں کبھی بھی موت نہیں آ سکتی, وہ ہمیشہ زندہ رہے گا. جی بہت بہت شکریہ مصباح صاحب. ابھی ہمارے کسی اور دوست نے پروگرام میں سوال کر کے اپنا سوال لکھوایا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا نام نہ لیا جائے. وہ دوست یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب احمدیوں کو سیاست دانوں نے اور مولویوں نے کافر قرار دے دیا تو احمدیوں نے اعلیٰ عدالتوں سے رجوع کیوں نہیں کیا پاکستان میں؟ کیونکہ اعلیٰ عدالتیں بھی اس وقت کی اسی حصہ تھیں اس چیز کا, اس گروپ کا جو جماعت احمدیہ کو کافر قرار دے دی تھیں. تو جب پارلیمنٹ میں جماعت کے خلیفہ گئے اور اپنا موقف پیش کیا, جب اسی کو نہیں سنا گیا تو باقی ہم کس سے امید رکھتے؟ تو یہ اس میں ضرورت نہیں تھی. جو بڑا فورم تھا پارلیمنٹ کا جہاں منتخب نمائندے دنیا کے پاکستان کے موجود تھے, تو وہاں جب جماعت احمدیہ نے اپنا موقف پیش کیا وہاں نہیں سنا گیا تو وہ اور اس کے علاوہ جماعت کہاں جاتی؟ تو اس لیے جماعت احمدیہ نے اپنا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ڈال دیا ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور بہتر فیصلہ فرمائے گا. جی بہت بہت شکریہ مصباح صاحب. اب دوران ہفتے ہمیں کچھ ای میلز موصول ہوئی تھیں, ہم اس کی طرف آتے ہیں. ایک ای میل ہماری بہن نے
ای میل کی ہے اور انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ امام مہدی کی آمد کے تناظر میں جواب دیں۔ لا یعلمها الا اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی شخص نہیں جانتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ تو حضور سے جب یہ سوال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، ہاں مجھے اس کی نشانیوں کا علم دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی علامات مجھے بتائی ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بڑی واضح نشانیاں بیان فرمائی ہوئی ہیں قیامت کی کہ یہ دور جب آپ دیکھ لو، جب دنیا پر یہ زمانہ آ جائے تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے۔ تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مذہب جو ہے اس کو دنیا خیر بات کہہ جائے گی، یعنی قیامت سے پہلے مذہب کو لوگ چھوڑ جائیں گے اور دہریے ہو جائیں گے، یہ لا مذہب ہو جائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ آخری زمانے میں قیامت سے پہلے جابر حکمران آ جائیں گے جو ظالم ہوں گے اور نااہل ہوں گے، ان کو حکومت پر بٹھا دیا جائے گا، ان کو حکومت دے دی جائے گی۔ پھر فرمایا کہ سخت قحط آئیں گے اور سخت زلزلے آئیں گے، اور پھر فرمایا کہ نئی نئی ایجادات دنیا میں سامنے آ جائیں گی، نئی نئی چیزیں، نئی نئی ایجادات دنیا میں آ جائیں گی۔ تو یہ موٹی موٹی نشانیاں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمائی ہوئی ہیں، اور امام مہدی بھی انہی علامات میں سے ایک ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود جو ہے، مسیح موعود علیہ السلام کا، وہ بھی حضور نے انہی علامات میں سے ایک علامت قرار دی ہے کہ جب یہ تمام نشانیاں پوری ہو جائیں تو اسی زمانے میں پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بھی نزول ہوگا، وہ بھی دنیا میں رونما ہوں گے۔ تو یہ تمام علامات اس زمانے میں سامنے آ گئی ہیں، دنیا کہاں کی کہاں پہنچ گئی ہے، اور ہر طرح سے ترقی ہو رہی ہے، سائنسی ایجادات، نئی نئی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں، مذہب کو لوگ چھوڑ بیٹھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے متعلق لوگوں کو شکوک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں۔ تو یہ ساری قیامت کی علامات ہی ہیں، اور کئی علامات ہیں۔ شراب عام ہو جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، عورتیں پردہ چھوڑ دیں گی، مرد عورتوں کا اولیہ رکھیں گے، عورتیں مردوں کا اولیہ رکھیں گی، عورتیں کاروبار میں آگے آ جائیں گی۔ یہ ساری علامات قیامت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ کیا یہ علامات پوری نہیں ہوئی؟ اگر یہ پوری ہو گئی ہیں، اور واقعی ہو گئی ہیں، ہر انسان کو نظر آتا ہے جو بھی دنیا میں رہ رہا ہے کہ یہ حدیث کتنی شان سے پوری ہو چکی ہیں، تو اگر یہ پوری ہو گئی ہیں تو مسیح موعود اور امام مہدی کے متعلق جو حدیثیں ہیں وہ بھی لازم پوری ہو گئی ہیں، وہ بھی ڈھونڈیں کہ وہ کس وجود میں پوری ہوئی ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ مصباح صاحب۔ سامعین کرام، آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ 770 AM پر سماعت فرما رہے ہیں۔ آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام 4 سے 5 بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے۔ یہی پروگرام آپ رات 10 سے 12 بجے کے درمیان 5:30 AM پر بھی سماعت فرما سکتے ہیں۔ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہمارا فون نمبر ایک مرتبہ پھر نوٹ فرما لیں، 416-410-6522۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں غضنفر صاحب۔ غضنفر صاحب کی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ غضنفر صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ یہ میرا چھوٹا سوال ہے، پچھلے ویک انہوں نے بتایا تھا کہ یہ اپنا مرزا صاحب نے پیشین گوئی کی تھی کہ ہاں پوری دنیا کے نکر تک ہماری احمدیت پھیل جائے گی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کون سا مذہب اور کون سا آدمی رہے گا جو دنیا کی ہر نکر پہ نہیں ہے۔ سکھ کو لا لیں، عیسائی کو لا لیں، جوش کو لا لیں، مسلمانوں کو وابی، بریلوی، شیعہ، تو اس میں انہوں نے سب کے لیے کہا تھا یا صرف اپنی قوم کے لیے پیشین گوئی دی تھی؟ جی بہت بہت شکریہ غضنفر صاحب۔ جی مصباح صاحب۔ ٹھیک ہے غضنفر صاحب، یہ بات تو درست ہے کہ دنیا میں پھیلنے کے لحاظ سے تو ہر قوم دنیا کے کونے کونے تک پھیل گئی ہے، لیکن جس جماعت کے آغاز پر یہ دعوے کیے جا رہے ہوں دشمنوں کی طرف سے کہ ان کو تو ابھی ہم نے مٹایا کہ مٹایا، یہ لوگ جھوٹے ہیں اور یہ لوگ ابھی فنا و برباد ہو جائیں گے، آگے نہیں بڑھ سکیں گے، اس زمانے میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہو کہ یہ غلط کہتے ہیں اور میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا، تو یہ ایک قسم کا وعدہ ہے ان لوگوں کے جھوٹے بیانات کے مقابلے پر
تو یہ مولوی محمد حسین بٹالی صاحب نے حضرت مسیح علیہ السلام کے دعوے پر فرمایا تھا کہ آپ کو تو میں نے ہی اوپر چڑھایا ہے، میں ہی آپ کو گرا کے دکھاتا ہوں. اور اسی طرح دیگر فرقے بھی یہی بار بار آپ کے خلاف کیس کرانا اور یہ دعوے کرنا کہ یہ فرقہ تو چند دنوں کی مار ہے، اس نے کہاں قادیان سے نکلنا ہے. تو یہ آج کی بات نہیں، آج تو یہ ذرائع عام ہو گئے ہیں. یہ آج سے 125 سال پہلے کی بات ہے. 125 سال پہلے آپ اندازہ کریں کہ پنجاب کے ایک گاؤں میں بیٹھا ہوا شخص یہ اعلان کرے کہ میری تبلیغ دنیا کے کناروں تک پہنچے گی، تو اس وقت تو لوگ آپ کو جو دنیا والے تھے بظاہر پاگل کہتے ہوں گے کہ اس کی تبلیغ دنیا میں پہنچے گی، ایک گاؤں میں بیٹھا ہوا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ الہام فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری دی تھی، اور یہ پھر اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دکھائی. اور یہ میں نے جیسا کہ ذکر کیا کہ یہ مولویوں کے یہ چیلنج تھے. پھر 1934 میں آ کر عطا شاہ بخاری صاحب نے قادیان میں جلسہ کیا اور انہوں نے یہ چیلنج کیا کہ ہم قادیان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. اور مرزا محمود جو جماعت کے دوسرے خلیفہ تھے، حضرت مرزا صاحب کے بیٹے تھے، اور کہا کہ یہ مرزا محمود ڈھونڈے گا کہ اس کے باپ کی قبر کی کہاں گئی، یعنی اس طرح ہم دنیا سے مٹا دیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بشارت ایسے نہیں دی، ان لوگوں کے ان دعووں کے مقابلے پر دی ہے کہ یہ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا. تو وہ اللہ تعالیٰ نے پہنچا کر دکھایا. اس راہ میں بہت سی مشکلات آئی ہیں اور ان لوگوں نے بہت سی مشکلات کھڑی کی ہیں. کبھی وہ یہ 1934 کا واقعہ ہے، قادیان میں لا کے جو لوگ جلسہ کرتے ہیں. 1953 کے فسادات ہیں جس میں جماعت پر بڑا کٹھن مرحلہ آیا تھا. 1974 کے حالات ہیں جس میں جب جماعت کو دائرہ اسلام سے خارج کرا دیا گیا تو پھر اس کے بعد جو مشکلات پیش آئیں اور جو شہادتیں ہوئیں جماعت احمدیہ کی پاکستان میں. پھر 1984 میں جو آرڈیننس آیا، غرض یہ کہ آرڈیننس میں یہ ایسے حالات ہیں جو وقتاً فوقتاً جماعت کے خلاف کھڑے ہوتے رہے ہیں اور اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ جماعت کو دبایا جائے اور ختم کیا جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آواز اب دنیا کے کونے تک پہنچا دی ہے. اسی لیے وہ جاوید غامدی صاحب اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ احمدیت کا مسئلہ جو ہے ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے نکال دیا، کہ اگر ہم اس کو یہیں رکھتے اور یہیں اس کو سلجھاتے تو سلجھ جاتا، لیکن یہ اب ہمارے ہاتھوں سے نکل کے دنیا میں پھیل چکا ہے. تو اب دنیا میں تو پاکستان کا حکم نہیں چلے گا، وہ تو اب پاکستان میں چلا سکتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ کینیڈا میں جماعت کو یہ توفیق مل رہی ہے کہ 2 وقت وہ اپنے پروگرام نشر کرتے ہیں. اسی طرح دنیا کے دیگر ممالک میں بھی ریڈیو پروگرام ہے دنیا کے جماعت کے اپنے، ٹی وی پروگرام ہے جماعت کے اپنے، مختلف زبانوں میں رسائل نکلتے ہیں. تو صرف نام پہنچنے کا ذکر نہیں ہے کہ یہ پیغام نام پہنچ گیا جماعت احمدیہ کا دنیا کے کونے کونے میں. دنیا کے کونے کونے میں جماعت احمدیہ کی اشاعت ہو رہی ہے. اسلامی لٹریچر جماعت احمدیہ شائع کر رہی ہے. کیا جاپانی زبان، کیا چائنیز زبان، کیا فرینچ زبان، کیا اسپینش، کیا اٹالین، کیا افریقی زبانیں، کیا امریکن، دنیا کی ہر زبان میں، ہر میجر زبان میں اللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ کو توفیق دے رہا ہے کہ وہ اسلامک لٹریچر شائع کر رہی ہے. تو یہ ہے تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا. صرف نام پہنچا نہیں ہے بلکہ یہ توفیق مل رہی ہے کہ دنیا کے کونے کونے سے اسلام کا لٹریچر شائع ہو رہا ہے. تو یہ توفیق اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدیت کے مقابل پر ابھی کسی اور جماعت کو نصیب نہیں ہوئی. جی بہت بہت شکریہ مصباح صاحب. ہمارے ساتھ اس وقت 3 ٹیلی فون کالرز موجود ہیں. ہم ان کے سوال باری باری لے لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کے جوابات کی طرف آئیں گے. عبدالحمید صاحب السلام علیکم. السلام علیکم مصباح صاحب. جی وعلیکم السلام. بھائی جان میں عبدالحمید عرض کر رہا ہوں. ابھی کسی صاحب نے گمنام سے انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ آپ لوگوں نے کیوں عدالت کو رجوع کیوں نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے. مجھے بھی ذہنی طور پہ یعنی کھجلی کہنا چاہیے. اچھا. تو مطلب یہ کہ کس زمانے میں آپ کی عدلیہ غیر جانبدار رہی، بدترین کرپٹ عدلیہ دنیا میں پاکستان کی مشہور ہے. جی عبدالحمید صاحب اگر آپ ہم نے جواب دے دیا. دوسرے پوائنٹ پہ آ رہا ہوں. دوسرے پوائنٹ پہ آ رہا ہوں کہ جن علماء نے بیٹھ کر نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگایا تھا جی جی اور نظام مصطفیٰ وہ نافذ کرنے کا وعدہ کیا تھا جی، اور ساتھ میں آپ کی جماعت کو انہوں نے غیر مسلم قرار دلوایا تھا. ٹھیک ہے.
नतीजा क्या निकला? आज 33 साल में कौन सा निजाम मुस्तफा, कौन सा निजाम शरई, कौन सा निजाम इस्लाम इन्होंने नाफिज किया है सुन्नियों ने? जी ठीक है, मेरा सवाल ये है। ठीक है। मुझे सख्त तशवीश होती है मौलाना नूरानी और इन बरेलवियों से। जी शुक्रिया अब्दुल हमीद साहब, आपका जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हम तक पहुंच गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अरशद साहब की कॉल की तरफ बढ़ते हैं। अरशद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन था मिसबा साहब से कि जैसा कि जमात अहमदिया का ये मौक़िफ़ है कि वही जारी है और इसका दरवाजा भी बंद नहीं हुआ, ठीक है, तो मेरे 2 पॉइंट थे कि मैंने पूछना था कि क्या आप लोग ये इस बात पे यकीन करते हैं कि अल्लाह की हिदायत कुरान में कामिल हो गई है, और दूसरी बात ये कि क्या आप ये मानते हैं कि कुरान महफूज है और इसमें कोई तहरीफ नहीं हुई? क्योंकि लॉजिकल तरीके से सिर्फ नबूवत और वही के जारी रहने का जवाब देखें जी तब पैदा हो सकता है कि जब आप ये मानें कि हिदायत कुरान में मुकम्मल नहीं हुई थी या अगर हो गई थी तो इसमें कोई तहरीफ कर दी गई जिसके लिए किसी नबी का आना ज़रूरी था जो उसकी तस्दीक करता कि ये बात ऐसे नहीं वैसे थी। अगर आप ये दोनों बातें मानते हैं कि अल्लाह की हिदायत जो है कुरान में कामिल हो गई है और ये एक महफूज किताब है, तो कहीं मुझे इसका आपके वही की और नबूवत की जारी रहने का कोई लॉजिक बता दें कि क्या लॉजिक है। अगर आपका अकीदा ये है कि नौज़बिल्लाह कुरान में हिदायत कामिल नहीं हुई या नौज़बिल्लाह इसमें कोई तारीफ की गई, फिर आपके लिए आपका दावा ठीक है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अरशद साहब। प्रोग्राम में शमूलियत पर खाकसार आपका मशकूर है। गुरमेल सिंह साहब की कॉल की तरफ बढ़ते हैं। गुरमेल साहब अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी वालेकुम सलाम। जी सर। हाँ जी भाई साहब अभी आपने ये कहा कि क़यामत आने से पहले ये होगा वो होगा। मैं एक बार बताता हूँ कि पुरानी हिस्ट्री पढ़कर देख लीजिए, जितने बादशाह पुराने जुल्म करते थे उस जमाने में लोगों पर कहर कमाते थे, और आज के जमाने में जुल्म होते हैं। अभी देखा है अमेरिका क्या कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब पुराने बादशाह अपने दरबारों में औरतों को नंगी नचाते थे, उस वक्त कोई उनकी सुनवाई नहीं होती थी। आजकल कचहरी है, औरत की सुनवाई होती है हर मुल्क में, पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, जहाँ भी होती है। तो ये कौन सी बुरी बात है कि औरत अगर अपने इंसाफ के लिए लड़ती है कहीं भी किसी भी मुल्क में, तो मैं तो इस बात से आपसे एक खिलाफ नहीं रखता, क्योंकि पुराने जमाने में कोई भी औरत की सुनवाई नहीं होती थी, किसी भी गरीब की सुनवाई नहीं होती थी उस जमाने में। तो आज तो अदालतें खुली हैं, सब कुछ है, सिस्टम है हर एक मुल्क में। और फिर एजुकेशन का सिस्टम देख लो, पहले लोग अनपढ़ होते थे, अब भी देख लो अनपढ़ लोग हैं, उनकी कितनी तालीम कम है, और उनके कपड़े पहनने का अंदाज, पढ़ा लिखा इंसान कैसे बात करता है और कैसे कपड़े पहनता था। मैं आपसे यही इनका मैं पूछना चाहता हूँ, तो फिर आप लोग क्या ये कैसे कहते हैं कि पुराने जमाने में जुल्म नहीं होता था, आज नहीं होता? आज भी बहुत है पुराने जमाने में। ठीक है, मैं ठीक है जी विश्वास साहब, पहले अगर आप इनके सवाल का ही जवाब दें। पहले जो सवाल हो चुके हैं अब्दुल हमीद साहब ने जो तबसरा किया है, हमीद साहब हम सिर्फ जमात अहमदिया का मौक़िफ़ पेश करते हैं, बाकी फिरकों की क्या हैं तो हम उस पर डायरेक्ट अटैक नहीं करते, ना ही उनके एक नाम लेकर उनको मुखातिब होते हैं। एक उमूमी तालीम हमने बयान कर दी है और ये बाकी, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि इन लोगों ने निज़ाम मुस्तफ़ा का वास्ता देकर लोगों को अपने साथ मिलाया था और फिर उसको कभी भी ना कर सके, ना ही कर सकते हैं। तो ये एक इनका हीला है कि जिसको इन्होंने अपनाया हुआ है, इसका ये नाम लेते हैं और काम अपना खुद करते हैं। तो ये बात दुरुस्त है कि इस्लाम के नाम पर ये लोग सब ये काम करते हैं। अरशद साहब का सवाल था कि कुरान करीम के मुतालिक हमारा क्या अकीदा है, उसमें वही के मुतालिक, और अगर कोई नई उसमें तगय्युर और तब्दीली हुई तो फिर हम क्या मानते हैं, क्यों वही को मानते हैं। कुरान करीम वाज़े फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने ही इस जिक्र यानी कुरान करीम को नाजिल फरमाया है और नाजिल होने के बाद से लेकर क़यामत तक हम इसकी हिफाजत करेंगे, इसमें कोई भी तब्दीली या कमी बेशी नहीं हो सकती। तो ये अल्लाह ताला ने वादा फरमाया था और अल्लाह ताला ने इस वादे को पूरा कर दिखाया अल्हम्दुलिल्लाह। जो कुरान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ था, अल्लाह ताला के फज़ल से आज तक वही लफ्ज़ ब लफ्ज़ महफूज है, उसमें कोई भी तब्दीली नहीं हुई। तो जहां तक शरीयत का ताल्लुक है, वो शरीयत महफूज है, वो शरीयत नाजिल हो गई, उसी शरीयत का इतलाक होगा क़यामत तक, उसमें तो कोई भी कमी बेशी नहीं हो सकती, ना ही किसी नई शरीयत की जरूरत है। लेकिन वही जो है, इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ शरई वही हो और उसके बगैर अल्लाह ताला कलाम नहीं कर सकता। वही का मतलब है अल्लाह ताला का अपने बंदों से कलाम करना, अपने प्यारों से जिसको वो चुन लेता है
ان سے بات کرنا، کلام کرنا، اور ان کو اس زمانے کے مطابق الہام کرنا. تو یہ جو عقیدہ ہے یہ صرف جماعت احمدیہ کے نہیں، جماعت احمدیہ سے پہلے بھی مسلمانوں کی میں یہ عقیدہ موجود ہے، وہ میں ابھی پڑھ کے سنا دوں گا. تو مسیح موعود اسلام نے کسی نئی شریعت کا ذکر نہیں کیا، اور میں قرآن سے بھی یہ حوالہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ جہاں تک فرشتوں کے نازل ہونے کا ذکر ہے، کا تعلق ہے، الہام کا تعلق ہے، یہ بند نہیں ہے، یہ قیامت تک جاری رہے گا. ہاں، جو قرآن کریم کی شریعت ہے اس کے خلاف کوئی بھی حکم جو ہے، کوئی بھی الہام جو نازل نہیں ہو سکتا. چنانچہ میں سب سے پہلے تو قرآن کریم کی آیت پیش کرتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ واضح فرماتا ہے کہ فرشتوں کا نزول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جاری ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ حامیم سجدہ میں فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ، کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر استقامت اختیار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکۃ، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کے آتے ہیں، اللہ تخافو، کہ تم خوف نہ کرو، ولا تحزنوا، اور غم نہ کرو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور اس جنت کی خوشخبری پاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. تو یہ جو فرشتے نازل ہونا ہے یہی تو ہے کہ وہ الہام ہی تو لے کر آتے ہیں، اور فرشتے کس لیے نازل ہوتے ہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا الہام لے کر فرشتے نازل ہوتے ہیں. پھر ایک اور صورت ہے، وہ تو ساری کی ساری ہے ہی امت مسلمہ کے لیے خوشخبری. سورۃ القدر جو ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو لیلۃ القدر کی خوشخبری دی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں یہ اللہ تعالیٰ کی مبارک رات آتی ہے، اس میں عبادت کیا کرو، اللہ تعالیٰ تم سے اپنا بہت اچھا سلوک فرمائے گا اور تمہیں اپنے پیاروں میں گن لے گا. اور اس رات کیا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکۃ، تو فرشتے نازل ہوتے ہیں، عام فرشتے نہیں، والروح، اور روح القدس جبرائیل علیہ السلام خود بھی نازل ہوتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اور خود ہی نازل نہیں ہوتے، باذن ربہم، اپنے رب کے اذن سے، اپنے رب کے حکم سے نازل ہوتے ہیں کہ جاؤ میرے بندے کو یہ پیغام دے کر آؤ، ان کو خوشخبری دو کہ وہ میرے لیے عبادت کر رہا ہے. تو یہ امت مسلمہ کو خوشخبری ہے. تو یہ فرشتوں کا نازل ہونا یہی الہام کا ہے، یہ وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کا الہام ہی لے کر آتے ہیں. اسی لیے میں نے کہا کہ جماعت احمدیہ سے پہلے بھی اسلامی علماء جو ہیں وہ اس بات کے قائل رہے ہیں کہ وحی جو ہے وہ صرف تشریعی شریعت کی وحی بند ہو گئی ہے، باقی جو اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے الہام کا، وحی کا، وہ کھلا ہے. چنانچہ تفسیر روح المعانی ہے، جو لوگ علم تفسیر سے آگاہ ہیں وہ اس تفسیر کا نام بخوبی جانتے ہیں. اس میں یہ فرماتے ہیں کہ وَخَبْرُ لَا وَحْيَ بَعْدِ بَاطِلٌ، کہ یہ جو بعض باتیں آ گئی ہیں بعض لٹریچر میں کہ میرے بعد وحی نہیں، لا وحی بعدی، تو فرماتے ہیں باطل، یہ قول جو ہے یہ باطل ہے، یہ درست نہیں ہے. وَمَشْتَهَرَ أَنَّ جبریل علیہ السلام لا ينزل إلى الأرض بعد موت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فهو لا اصل له، اور فرماتے ہیں کہ یہ جو مشہور ہو گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر نہیں اترتے، لا اصل له، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس کی کوئی بیس نہیں ہے. یہ تفسیر روح المعانی ہے، زیر آیت سورۃ احزاب ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اس میں بھی آئی ہے، تفسیر فتح البیان میں بھی آئی ہے. اور تو یہ مراد ہے. تو قرآن کریم کو جماعت احمدیہ کامل شریعت، کامل ہدایت مانتی ہے، یہی جماعت کا پختہ ایمان ہے. ہاں یہ کہ اس شریعت کے ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کلام کرتا ہے، اور ایک سے نہیں ہزاروں سے اس نے کلام کیا ہے. اسلام میں جتنے بھی اولیاء اللہ آئے ہیں، حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، یہ دو تین میں نام لے رہا ہوں لیکن ہزاروں اولیاء اللہ ہیں. ان سارے اولیاء اللہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام کیا ہے. ان سارے اولیاء اللہ پر اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے ہیں، ان سے اپنا الہام کیا ہے، ان سے وحی کی ہے. ہاں وہ وحی جو ہے وہ شرعی وحی نہیں تھی، وہ ایسی وحی نہیں تھی کہ شریعت کے احکام نازل ہو رہے ہوں کہ جس نے قرآن کو منسوخ کر دیا ہو.
وہ وہی وہ الہام اس زمانے کی ہدایت کے مطابق کہ یہ جو میں نے قرآن کریم نازل فرمایا ہے اس کے یہ معنی ہیں، یہ میں الہام کے ذریعے تمہیں سمجھا رہا ہوں. تو یہ جو اولیاء اللہ آئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح وحی اور الہام کر کے اللہ تعالیٰ کے اپنی پاک کلام کے معنی سمجھائے ہیں. تو یہی فرق ہے عام علماء میں اور ان اولیاء اللہ میں. تو یہ جماعت احمدیہ کا عقیدہ ہے جو آپ کے سوال کے جواب میں نے عرض کیا ہے. جی بہت بہت شکریہ مصباح صاحب. اس کے بعد گرمیل سنگھ صاحب کا سوال تھا، کافی تفصیل سے انہوں نے سوال پوچھا تھا کہ اس دور میں تو بہت زیادہ حقوق حاصل ہیں غالباً خواتین کو. یہ ٹھیک بات ہے، یہ بھی ایک علامت حدیث میں بیان ہوئی ہے، بلکہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ آخری زمانے میں جو عورتیں ہیں ان سے پوچھا جائے گا بے ای ذنب قتلت، کہ کس وجہ سے ان کو قتل کر دیا جاتا تھا. یعنی آخری زمانے میں اللہ تعالیٰ عورتوں کو حقوق دے دے گا. یعنی عورتوں کے کوئی مراد ایسی تنظیمیں کھڑی ہو جائیں گی، ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ جس سے عورتوں کے حقوق کے متعلق بات ہوگی. یعنی پہلے عورتوں کو مار دیا جاتا تھا، دفنا دیا جاتا تھا زندہ، کوئی پوچھتا نہیں تھا. لیکن آخری زمانے میں اللہ تعالیٰ ایسی قومیں، ایسے تنظیمیں اٹھا دے گا، ایسی دنیا میں تنظیمیں پیدا ہو جائیں گی جو پوچھیں گی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. جب زندہ درگور کی جانے والی سے پوچھا جائے گا کہ کس گناہ کی پاداش میں قتل کی گئی تھی. یعنی یہ حقوق اس کو دیا جائے گا کہ وہ بولے. تو یہ قرآن کریم کی آیت بڑے واضح طور پر اس زمانے میں پوری ہو چکی ہے. تو یہ علامت ہے. باقی جابر حکمران پہلے زمانوں میں گزرے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس زمانوں میں وہ شخصی ریاستیں ہوتی تھیں، کوئی جمہوری نظام اس طرح نہیں ہوتا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ آخری زمانے میں بظاہر بڑے تعلیم یافتہ لوگ ہوں گے، اور واقعی ہیں، اور بظاہر بڑا نظام ہوگا، لیکن اس نظام کے ہوتے ہوئے بھی ظلم ہو رہا ہوگا، اس نظام کے ہوتے ہوئے بھی جبر ہو رہا ہوگا. تو یہ دیکھ لیں کہ کس طرح دنیا میں تنظیمیں بنی ہوئی ہیں حقوق انسانیت کی اور مختلف قسم کی، لیکن اس کے باوجود ظلم ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے. تو یہی فرق ہے کہ آج کے زمانے میں سارے مل کر جبر کر رہے ہیں، ایک منظم طور پر جبر کر رہے ہیں. پرانے زمانوں میں ایک بادشاہ اپنی بس چلائی رکھتا تھا، اپنی منمانی کرتا تھا، اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا تھا. لیکن آج کے دور میں باوجود نظام ہونے کے، باوجود تنظیمیں ہونے کے، باوجود عالمی عدالتیں ہونے کے، ایسے حکمرانوں کو کوئی بھی نہیں پوچھتا. جی بہت بہت شکریہ مصباح صاحب. ہرمندر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آج کے آخری کالر ہوں گے یہ، کیونکہ وقت کی کمی کے باعث ہم مزید کالز نہیں لے سکیں گے. دیگر تمام حضرات جو ہمیں ٹیلی فون کر رہے تھے ان سے معذرت. ہرمندر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر. ویسے تو ہم سب کا خدا رب وہی ایک ہے، اور ہماری ذات بھی ایک ہے جو آدم کی ذات سے ہم سمبند رکھتے ہیں. لیکن کیا اللہ تعالی ہمیں یہ نظر جو فرق کرے گا وہ جماعتوں کی نظر سے کرے گا، جہاں اگر ہمیں پسند کرے گا تو کیا وہ جماعتوں کے آدھار پر ہمیں پسند کرے گا؟ جی بہت بہت شکریہ ہرمندر صاحب. ان کا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کس نظر سے دیکھے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک ہی رب ہے اور ہماری سب کی ایک ہی ذات ہے. بڑی عمدہ بات کی. بالکل. حضور نبی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں یہی ارشاد فرمایا تھا کہ اے انسانوں، تم سب آدم کی اولاد ہو. تم میں کوئی بھی گورا کسی کالے پر فضیلت نہیں رکھتا، نہ ہی کوئی کالا گورے پر فضیلت رکھتا ہے. تمام انسان آدم کی اولاد ہیں، اس لیے تمام آپس میں بھائی بھائی ہیں اور بھائی بھائی بن کر رہو، اور کسی قبیلے کو، کسی جماعت کو دوسرے پر فضیلت حاصل نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ بھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اے لوگوں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، نیکیوں پر چلنے والا ہے. تو یہ بات درست ہے کہ کوئی بھی جماعت جو ہے وہ فضیلت نہیں رکھتی، تو اللہ تعالیٰ ہر ایک سے اس کے مطابق فیصلہ فرمائے گا، اس سے ایک ایک طور پہ پوچھے گا. ہاں لیکن یہ سوال ضرور ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء اس دنیا میں بھیجے، اپنے پیارے جو اس دنیا میں بھیجے، ان کو مانا کہ نہیں مانا، یہ بھی سوال ضرور ہوگا. تو اس میں تو اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اولیاء اللہ اور انبیاء آئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت بدھ ہیں،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت بابا گرو نانک ہیں، تو اسی طرح اور جتنے بھی اولیاء اللہ اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ انسان دنیا میں آئے ہیں، یہ اس لیے آئے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ دنیا کو ہدایت دے کہ یہ میرے بندے ہیں، ان سے ہدایت پکڑو. تو جب ان سے نہیں پکڑی تو اللہ تعالیٰ پھر ضرور پوچھے گا کہ میں نے جو اپنے بندے بھیجے تھے ان کا تم نے کیا فائدہ اٹھایا. جی بہت بہت شکریہ مصباح صاحب. سامعین کرام، آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ 770 AM پر سماعت فرما رہے تھے. پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب غلام مصباح بلوچ صاحب موجود تھے. خاکسار آپ کا مشکور ہے کہ آپ پروگرام میں شامل ہوئے اور سامعین کرام کے سوالات کے جواب دیے. خاکسار تمام سامعین کا بھی مشکور ہے کہ وہ پروگرام میں کسی نہ کسی رنگ میں شامل ہوتے ہیں اور ہمیں سوالات کرتے ہیں. اس کے علاوہ خاکسار کو آج کنٹرول پینل پہ انیس احمد صاحب کی تکنیکی خدمات حاصل تھیں. خاکسار آپ کا بھی مشکور ہے. رات 10 سے 12 کے درمیان 5:30 AM پر آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اطاول قدوس طاہر کو اجازت دیجیے. خدا تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.